کروا لیے ہیں تو پھر یہ حملے آخر کیوں اور کب تک یہ قوم جنازے اٹھاتی رہے گی؟ میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، چیئرمین سینیٹ کی ڈیفنس پروڈکشن کمیٹی کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سمبل خان صاحبہ، اینالسٹ ہیں ڈیفنس اسٹریٹجک اسٹڈیز اور فارن افیئرز کی، اور کچھ ہی دیر بعد ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف بھی جوائن کریں گے. جنرل صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. میں کچھ امیجز ناظرین کو دکھاتا ہوں کہ جب جو ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کیا کہ ان کے ڈیفینیٹلی جب یہ لوگ آتے ہیں دہشت گرد حملہ کرنے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کے سہولت کار بھی موجود ہوتے ہیں. اور صرف آپ ایک پیٹرن دیکھیں، جو سفید ہمیں جاگرز اس میں نظر آ رہے ہیں، بالکل نئے جاگرز لگ رہے ہیں. یہ یقیناً کہیں نہ کہیں سے ناظرین خریدے گئے ہوں گے. ایف سی کے یونیفارم جو ان لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے خریدے گئے ہوں گے. آخر اس کو ہم نے ابھی تک روکا کیوں نہیں؟ اگر ہم جی ایچ کیو اٹیک کا ذکر کریں تو وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ملٹری یونیفارمز خریدے تھے، اور پھر راولپنڈی میں ایک علاقے میں کافی عرصہ تک وہاں پہ مقیم بھی رہے تھے، اتنے سارے لوگ رہے تھے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ. میران بیس کا ہم حملہ دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہمیں یہی پیٹرن نظر آتا ہے، ملٹری یونیفارم نظر آتے ہیں. پی این ایس ذوالفقار پہ حملہ ہوا تھا، اس میں بھی اندر سے سہولت کار موجود تھے. پی ایف بیس کامرا پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی ہمیں اسی طرح کا پیٹرن نظر آتا ہے. تو جنرل صاحب، یہ پیٹرن ہمیں کنسسٹنٹلی نظر آتا ہے. پہلا سوال تو اس پہ یہ کہ ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس سے بڑی لیڈ ملتی ہے. پاکستان کی اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے جو P3C اورین تباہ کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو صاحب جہاز، کون اس کا بینیفیشری ہے. جی ایچ کیو پہ کیوں حملہ، بڑا بیر پہ، تو یہ حملے تو پن کی ریاست پہ ہیں، لیکن ایکچول ٹارگٹ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی آرمڈ فورسز ہے، تاکہ ان کی ول ٹو فائٹ کو توڑ دیا جائے اور ان کو ویک کیا جائے اور پاکستان خود بخود کرمبل کرے گا. اور یہ جو ڈانڈے اس کے افغانستان کی بات ہو رہی ہے نا، صبح سویرے جب پہلے نماز کے بعد مجھے یہ خبر ملی تو میرا گٹ ریاکشن یہی تھا کہ یہ جو ہمارے ایریاز ہیں وہ تو اللہ کے کرم سے ہماری افواج پاکستان والے بار بار کہہ رہے ہیں کلیئر، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا جو اس چیز کو ایون ویسٹرن پریس واشنگٹن پوسٹ نے 8 سپٹمبر کو کہا کہ 70% دہشت گردی پاکستان سے کنٹرول میں آ گئی ہے، اور یہ ورنہ کبھی بھی مغرب نے ہماری اچھی خبر نہیں کبھی دی. تو اس لیے لیکن یہ جو کنٹیگوس پروونسز ہیں نا افغانستان کے، کنڑ، نورستان، پاکتیا، پاکتکا، ننگرہار، کھوسٹ وغیرہ، ان ایریاز میں یہ لوگ بھاگ کے بھی گئے ہیں. کچھ تو ادھر مارے گئے ہیں، کچھ ادھر ہیں. ہم اگلے دن خیبر پختونخوا میں ایک بریفنگ لے رہے تھے تو ریڈ بلابز لگے ہوئے میں نے نقشے پہ دیکھے تو پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جہاں. تو کیا ان کو افغانستان والے کیوں نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ افغانستان والی حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے ان صوبوں کے اندر، اور ان کی افواج اتنی ایفیکٹو ہیں ہی نہیں کہ وہ ان ایریاز کے اندر، یہ نو گو ایریاز ہیں اور یہ لوکلی کنٹرول کرتے ہیں. تو دیر فور وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں. جاگر خریدنا کوئی مشکل نہیں ہے، کپڑا فوجی بندہ بازار سے سیول سے ملتے ہیں، بےتاشا جو سپلائی ہوتی ہیں، ان چیزوں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نہ جائیں. لیکن میرے خیال میں جو لوگ اتنی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں ان کے پاس اسلحہ، بہترین رائفلیں، بہترین گولیاں، کوئی اسلحہ کی فیکٹری ہے ٹرائبل بیلٹ کے اندر اس طرح کے یا ادھر افغانستان، یہ ان کے پاس، ان کو کوئی دیتا ہے، ان کو انٹیلیجنس دیتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو گائیڈنس ملتی ہے، ان کے ٹیلی کمیونیکیشن کے ارینجمنٹس ہیں سارے، اور یہ کرتے ہیں. لیکن میں بالکل مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ایک ہارے ہوئے دشمن کی وہ ایک بھوکھلاٹ کے اندر چالیں ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ایکچول پریشانی ان کی ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں چائنا پاکستان کوریڈور تھرو ہو رہا ہے، پاکستان اس مشکل سے نکل رہا ہے، ویسٹ کہہ رہا ہے ابھی UN کا ایک اجلاس ہونے والا ہے، پرائم منسٹر نے وہاں جانا ہے، تو ادھر پریشر لائن آف کنٹرول پہ، اور ادھر یہ سیبوٹاج کے افغان ڈائیلاگ نہ چلے، اور ساتھ یہ کہ اس کا حملہ ہو. لیکن خدا کے کرم سے فکر کی بات نہیں ہے. ہمیں دکھ ضرور ہے، ہماری بڑی قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہوئی ہیں. یہ ہمارا کیپٹن سورڈ آف آنر تھا، یہ اس نے زندگی کی کتنی بہاریں اور دیکھنی تھی. 20-25 سال اس کی عمر ہوگی. اور اسی طرح جو نماز پڑھ رہے تھے ہمارے جو ایئر فورس کے چھوٹے رینک کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جب ایک اٹیکر آتا ہے نا، ایگریسر، تو اس کے پاس 2 فائدے ہوتے ہیں، اس کو 2 ایڈوانٹیج ہوتے ہیں: ٹائم اینڈ پلیس آف اٹیک. Therefore he can take، اور لگتے ہاتھ کے اندر اگر وہ سوئسائیڈل ہے تو وہ جانے لے گا. لیکن کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ سکسیڈ ہوا کہ ہمارے جہازوں کو تباہ کر کے یا ہمارا کوئی بڑا ایسٹ تباہ کر کے جانے؟ تو اس نے لی.
اور پھر وہ جان بچا کے نکل بھی جائے، تو میرے خیال میں ہمارے ان لوگوں نے اپنے خون سے پاکستان کی آزادی کی آبیاری اس پہ ٹائمنگ کی آپ نے بات کی، اس حوالے سے بات کریں سمبل خان صاحبہ، ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ آئی تھنک جی بہت کلیئر ہے وہ چیز، کیونکہ جیسے قیوم صاحب نے بھی کہا ایک جنگ ہے، جنگ چل رہی ہے، ہم خود اس کو جنگ کہتے ہیں، وہ لوگ بھی جنگ کہتے ہیں، ٹی ٹی پی نے ابھی فوراً اس کی، اور ہماری جو ضرب عضب کی جنگ شروع ہوئی ہے، جو ضرب عضب سے پہلے بھی شروع ہے، بہت سارے متعدد ہم آپریشنز کر چکے ہیں، ہماری ریاست ہماری ملٹری آپریشنز میں شامل ہے، 1.5 لاکھ ہماری فوج ابھی وہاں پہ فاٹا میں انہی آپریشنز میں شامل ہے. تو یہ ایک جنگ ہے، اور جنگ کس کے درمیان ہے؟ مین جو فائٹرز ہیں، جو کنٹینڈنگ پارٹیز ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں ملٹری ہے، فور فرنٹ میں ملٹری ہے، ایئر فورس ہے. ابھی جو ان کا بیان آیا ہے ٹی ٹی پی کے اسپوکس پرسن کا، محمد خراسانی جو ہے، اس نے جو بیان لیا، انہوں نے اون اپ کیا اس کو، اس نے کہا بھی یہی ہے کہ ہم ایئر فورس ریلیٹڈ یہ جو ہے بڈا بیئر کیمپ ہم نے اس لیے اٹیک کیا کہ ایئر فورس کے جہاز جو ہیں ہم پہ بمباری کرتے ہیں، یہ ہمارا بدلہ لینے کا طریقہ. حالانکہ وہ کیمپ ہے، وہ ایک بیس تو ہے نہیں، وہ ایسے ہمارے وہاں پہ اس قسم کے ایسٹس نہیں تھے جن کو اٹیک ہو سکتا تھا. انہوں نے ایک سافٹ ٹارگیٹ لیا جو ایئر فورس ریلیٹڈ ہے. آئی تھنک یہ بالکل جیسے اے پی ایس کو اٹیک کیا تھا، وہ اسی طرح کا ایک سافٹ ٹارگیٹ ہے، کیمپ ہے جہاں پہ لوگ رہائشی ہے، وہاں پہ ایئر فورس کے لوگ رہائش پذیر ہیں. تو وہ بات تو مطلب اس میں کوئی اتنا بڑا کوشچن تو ہے نہیں کہ ملٹری یا ایئر فورس یا ہماری ملٹری انسٹالیشن پہ کیوں اٹیک ہو رہا ہے، کیونکہ ملٹری فور فرنٹ میں یہ جنگ لڑے ہیں، وہ آپ کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ان کو ہرٹ کیا. روز آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے F-16 یا دوسرے ہمارے ایئر فورس اٹیکس ہو رہے ہیں، ابھی کل بھی وہاں پہ ہوا ہے، ڈرونز پہ بھی ہم نے اپنے ڈرونز بھی وہاں پہ فیلڈ میں ڈالے ہیں. تو یہ دو جنگ ہوتے ہیں، دو وہ جن صاحب نے ٹائمنگ کا کہا کہ ٹائمنگ کا ایڈوانٹیج دہشت گردوں کو ہوتا ہے. ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایک نہیں، اور اگر نیشنل ایکشن پلان کا ڈاکومنٹ دیکھیں تو 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور جس بارڈر ایریا کے ساتھ افغانستان سے اگر موومنٹ ہونی ہے، ہم نے تمام علاقے کلیئر کروائے ہیں، چیک پوسٹ وہاں پہ ہماری موجود ہیں، اتنی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس وہاں پہ موجود ہے. یہ بعد میں ہمیں کیوں پتہ لگتا ہے کہ کال انٹرسیپٹس بھی آ گئے، اور یہ ایڈوانٹیج پہلے ہم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہا. میں بھی اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بالکل یہی بات کر کے آئی ہوں کہ دیکھیں ہم نے جب ہم نے ضرب عضب آپریشن اور اس کے ساتھ جو انٹیلیجنس آپریشنز ہم نے دیکھے ہیں، اس کے ساتھ قیوم صاحب نے کہا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے، دنیا نے بھی کہا ہے 70% اٹیکس کم ہوئے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ بہت چیزوں پہ ہمیں سکسیس ہوا ہے. اور میرے خیال میں جو سب سے بڑا سکسیس ہے وہ جو ٹیریٹوریل کنٹرول تھا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا، ٹیریٹری کلیئر کرانا، اس میں اسٹیٹ کی رٹ جو ہے ایک طرح سے ہارڈ فورس، ہارڈ سیکیورٹی کے تھرو اسٹیٹ کی رٹ اسٹیبلش کرنا، وہ ہم نے ضرور کیا ہے. لیکن ایک جو اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں اس میں جو ایک بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے، امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس. اور اس میں دو طرح کی انٹیلیجنس، اس میں سگنل انٹیلیجنس بھی اور اس میں ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے، جو آپ کو یہ ایک پریمپٹیو، آپ کا جو ایک پریمپٹیو ایک آپ کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے کہ دیکھیں اٹیک بڑا تھا، 13-14 لوگ کو ملا کے، ان کے ساتھ بہت سارے ہینڈلر ہوں گے، اگر وہ افغانستان سے بھی، انہوں نے کہا آن گوئنگ ان کے پاس آپریشن تھی کہ وہ انفارمیشن تھی کہ افغانستان سے مینج ہو رہا ہے، اس کو آپریشنلائز کریں. لیکن یہ اٹیک کو انڈرٹیک کرنے سے پہلے کچھ تیاری ہوئی ہوگی، اس کی بھی سگنل انٹیلیجنس ہوتی ہوگی، سگنل فٹ پرنٹ ہوگا، جس کو اگر ہم ٹھیک طرح سے اگر یوز کریں، جو ہمارے پاس ہیں، اب ہمارے پاس آ چکی ہیں سہولتیں یا ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا ایک ہیومن انٹیلیجنس، ہیومن پینیٹریشن آف یہ سارے جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کی خالی ان آرگنائزیشنز کی نہیں بلکہ جو کمیونٹیز یہاں پہ کہتے ہیں کہ بڑا بیر کے ساتھ ہی بالکل جو ہے آزاد علاقہ تھا یا ٹرائبل ایریاز ہیں، ان ٹرائبل ایریاز میں جو مین کی کمیونٹی ہے وہاں پہ ہیومن انٹیلیجنس کو آپ کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے کہ پریمپٹیو آپ کو پتہ چلے. لیکن سب سے زیادہ گاڑی میں موومنٹ اتنی پینیٹریشن آف دیز آرگنائزیشنز بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بہت اس کو مجھے پتا ہے ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے، بیکاز بہت سارے اٹیکس آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم پریمپٹ کرتے ہیں. بہت سے فورسز میں بھی پینیٹریشن کی ضرورت ہے کہ وہاں بھی ایک نیٹ ورک مضبوط کیا جائے، کیونکہ جو ہم نے GHQ اٹیک کے کیس میں دیکھا، پھر PNA ذوالفقار کے اٹیک میں دیکھا، مہران میں ہم نے دیکھا، وہ تو کیا ہے جی، وہ تو اب میرے خیال میں بہت زیادہ انہی اٹیکس کے بعد بہت زیادہ جو انر فورسز کی اپنی اٹینشن ہے اوور دیئر انٹرنل انٹیلیجنس، وہ تو بڑھی، اور وہ بہت زیادہ ان لوگوں نے بیچ میں لوگوں کے کریڈینشلز اور بیک گراؤنڈ چیکس ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں لوگ پتہ چلا ہے کہ کافی لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا جن کے تھوڑے سے بھی ان کو شک و شبہات تھے کہ ان کی اس طرف جا سکتی ہیں. آئی تھنک اب بڑھانے کی ضرورت ہے انٹیلیجنس ود ان پینیٹریشن کمیونٹیز کی بھی، ان ایریاز کی بھی جو یہ راستے میں لگتے ہیں، ہمارے بڑے جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں جیسے پشاور بالکل فرنٹیئر کے ساتھ سب سے بڑی سٹی لگتا ہے، اور سب سے زیادہ انڈر پریس بھی پشاور ہوتا ہے، پچھلے 15 سال سے سب سے زیادہ اٹیکس بھی وہاں پہ جو ہوئے ہیں، اس کو جاتے ہوئے رنگز بنانے پڑیں گے ہیومن انٹیلیجنس کے، اور میرے خیال میں جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر اپنی پینیٹریشن بہت بڑھانی پڑے گی. تو جل صاحب
इसी से एक सवाल लिंक करके आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, इंटेलिजेंस सक्सेस था या इंटेलिजेंस फेलियर था? देखिए, ऑर्डिनरीली तो हम ये कहेंगे कि एट ऑल कॉस्ट हमें इस तरह के अटैक रोकने चाहिए, और जब दहशतगर्द कामयाब होता है तो दैट मीन्स कि हमारी इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी की लाइन पेनिट्रेट हुई है। ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि आपको रियलिटीज़ ऑन ग्राउंड का भी अंदाज़ा होना चाहिए। नंबर 1, वेस्टर्न बॉर्डर आपका टोटल पोरस है, और ये जब से पाकिस्तान बना है अभी तक पश्तून आधे उधर रहते हैं, इधर रहते हैं। आज भी 30-40 हज़ार लोग उधर जाते हैं, 30-40 हज़ार लोग इधर आते हैं, और आप अपनी रेगुलर जगहों के अलावा कुछ 40 और जगह हैं जहाँ आना जाना शुरू है। और हमारी तरफ से तकरीबन 800 पोस्ट हैं, लेकिन अगली साइड के ऊपर फौज है ही नहीं। यानी जो अफगानिस्तान की फौज की स्ट्रक्चर है वो फ्लॉड है। वहाँ पश्तून मेजॉरिटी में है, लेकिन फौज में 80% लोग ताजिक और पश्तून और ताजिक हैं और उज़्बेक वगैरह हैं, और उनकी कंट्रोल नहीं है। और फिर वो जो एक है ना कम्बैट, इतना बड़ा पोरस बॉर्डर, वहां पे उनकी रेड भी एस्टेब्लिश नहीं है, तो फिर ये हमले रुकेंगे नहीं? आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, ओवर ए पीरियड हमले करना तो है ना, हम कैसे करेंगे? कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी तरफ से और ज्यादा कोशिश की जाए कि इनको सील करें, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान के साथ जो आप बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस की, उनको हम रीइंफोर्स करें, उनको कहें कि हम आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, देखो, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हमें उसको सॉर्ट आउट करना होगा ना। नाराज जो भी हैं, मकसद ये है कि मैं बात मुकम्मल करूं, मैं सिविल का टाइम आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब आपका टेररिस्ट कामयाब हुआ तो एक खबर बन गई, लेकिन जब टेररिस्ट कामयाब नहीं होता, बहुत सी जगहों के ऊपर बहुत से ओकेजन ऐसे हुए हैं कि आपने थ्वाट किया है, आपने फोरस्टॉल किया है, आपने उनको खत्म कर दिया। अगले दिन भी अखबार के अंदर आया हुआ था कि ये दहशतगर्द है, ये इनके साथ वेपन्स थे, इतना था। तो ये देयरफॉर आई टेल यू, 10 में से अगर आप 8 रोक लेते हैं या 7 रोक लेते हैं तो 1 या 2 के ऊपर एक्शन होता है, तो वो है, मतलब है वो पॉसिबिलिटी वहां रहेगी। हम अब पेशावर में ब्रीफिंग ले रहे थे कोर हेडक्वार्टर के अंदर, डिफेंस कमेटी की उसमें, और वहाँ गवर्नर भी थे और इनका चीफ मिनिस्टर। तो क्वेश्चन ये हुआ, हमारे मौलाना अताउर रहमान साहब ने किया कि देखे, मैं आपके हेडक्वार्टर आ रहा था तो रास्ते में नाका लगा हुआ था, और मुझे जहां 25 मिनट में आना था मुझे 1.5 घंटा लगा। तो कोर कमांडर साहब, प्लीज आप खुदा के लिए आप देखिए हमारे। उन्होंने कहा, आपकी बात ठीक है, आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इन नाकों के ऊपर मैं हर रोज या हर दूसरे दिन एक सुइसाइडल बम्बर पकड़ लेता हूं, तो डू यू थिंक इट इज नॉट वर्थ इट कि आप इतना डिले हो जाए? तो दी पॉइंट इज कि आप उनसे ये डिटेल लें तो आपको पता चलेगा कि कितने अनर्थ हुए, कितने पकड़े गए। ये वाकया हुआ है, अल्लाह करे ऐसे वाकयात ना हो, लेकिन टोटल 100%। मैं आप ही का एक पॉइंट लेके आगे चलता हूँ। इतना बड़ा पोरस बॉर्डर, वहां पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, जो पाकिस्तान के साथ उनके बॉर्डर प्रोविंसेस हैं, तो ये सीधा चलता रहेगा? नहीं, जैसे कयूम साहब ने कहा, मैं बिल्कुल आई थिंक मैंने शुरू में भी कहा है कि 70% हमने कंट्रोल कर भी लिया। ये भी नहीं है कि हम नहीं कर रहे, और बहुत ज्यादा हम सुनते रहते हैं कि प्रीएम्पशन होती है, लेकिन जैसा कि आप भी आपने सवाल में पूछा, सर्टन फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं। बॉर्डर पोरस है, उसको ना हम बंद कर सकते हैं ना बंद होगा। उन्होंने कहा 40,000 नहीं है, अकॉर्डिंग टू आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IOM 1 लाख ह्यूमन ट्रैवल जो करता है, क्रॉस करता है, 1 लाख बंदा रोजाना ट्रैवल करता है इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान के बॉर्डर्स में। तो ये जल्दी हम बंद नहीं कर सकते। ये जो कंटेनमेंट होती है, हार्ड कंटेनमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारा माशाल्लाह से इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वैसा अल्लाह तो करे ना हो, कभी ना होना चाहिए, और जिस तरह की ये ले ऑफ द लैंड है, ये कभी हो कभी नहीं। तो उसी चीजों को देखते हुए, और ये बिल्कुल जो क्रिटिसिज्म ये आप सवाल करेंगे कैसे हुआ, ये हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अपनी फोर्सेज या किसी को हम क्रिटिसाइज करें। बहुत मुश्किल हालात में ये लोग डील कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी डील कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका जो है, जिसमें कि प्रीएम्पशन में इतना बड़ा जो अटैक होता है, इसकी सर्टन तैयारी होती है, वो टेररिस्ट कम्युनिकेशन होती है आपस में, उसमें लोग इधर से उधर जाते हैं, मूवमेंट होती है। तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन को बढ़ाने का ये मकसद है। अब ज्यादा से ज्यादा 8-10 में 9 अगर आप प्रीएम्प्ट कर लें तो इस किस्म के हालात नहीं होंगे, लेकिन हम फुली 100% उसको सिक्योर नहीं कर सकते। दूसरा सवाल पे मैं वापस आना चाहती हूँ, जो आपने भी सवाल किया था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ और हम
وہ ذرا پرابلمٹک ہے، بیکاز یہ جو اس طرح کے الزامات جو آج ہم افغانستان پہ لگا رہے ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی یہ باتیں 15 سال سے پاکستان کے بارے میں ہوتی رہی ہیں کہ جی ہم ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے بھی آزاد علاقے ہیں، جی ہماری وہاں پہ ریٹ نہیں ہے، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ تو پرانی بات. ابھی جو کابل میں اٹیک ہوا ہے، ابھی ملا اختر منصور کے بننے کے بعد، نیا جو بننے کے بعد نئی طالبان فورس کے ساتھ جو انہوں نے بیک ٹو بیک کابل میں اٹیک کیے ہیں، ادھر سے بھی بالکل ان کے تو میڈیا میں، ان کی گورنمنٹ میں عبداللہ نے، غنی نے اٹھ کے یہی کہا ہے کہ جی آپ کے ہاں سے آ رہے ہیں، آپ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے طالبان کی کانی نیٹ پہ، آپ نے ادھر اٹیک کرے. ہم نے اٹیک تو نہیں کروایا، لیکن اس طرح کی باتیں وہاں سے بھی ہوتی ہیں. تو اس طرف جانے، ٹھیک ہے ہمارے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ضرور ہے، مجھے پتا ہے ابھی سے ٹیلی فون جات بھی چکے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی انٹیلیجنس کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہوگی، لیکن یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کے تھرو ہم سارٹ آؤٹ یہ کر سکیں. یہ ہمیں خود انڈیپینڈنٹلی انٹرنلی ہینڈل کرنا پڑے گا، اور یہ جو طریقے ایکسٹرنلی بھی ہینڈل کرنا پڑے گا. میں ایک بریک لے لوں جن صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نیشنل ایکشن پلان ہم نے بہت انتھیوزیازم کے ساتھ کہا کہ جناب ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کیا واقعی امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ آج کا سانحہ کیا ہمیں دوبارہ ایک دفعہ نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم نے بہت کچھ اس میں کرنا ہے؟ سمپتھائزرز کی بات ہے، ایڈرز اینڈ ابیٹرز کی بات ہے، اس پہ کچھ ایکشن ہو رہا ہے؟ صوبائی حکومتیں اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ISI اور NDS افغان انٹیلیجنس کے درمیان ایک MOU سائن ہوا تھا انفارمیشن ایکسچینج کے حوالے سے. اس معاہدے کا کیا ہوا؟ ڈاکٹر سنبل خان صاحبہ، کیا وہ صرف معاہدہ ہی ہے؟ اس پہ کوئی پروگریس ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہوگا؟ نہیں جی، فی الحال تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اتنا کنٹروورسیل ہو گیا تھا افغانستان کے اندر. ہماری طرف سے بہت پازیٹیولی اس کو لیا گیا، اور ہماری طرف سے تو یہ آفر کافی پرانی بھی تھی، خالی اس کے ساتھ وہ ٹریننگ کی بھی افغان ٹروپس کی، وہ سب کچھ تھا. لیکن ان کی طرف سے وہ اتنا زیادہ کنٹروورسیل ہوا، اور اس کا بہت برا فال آؤٹ ہوا. کنٹروورشل کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ جی کیونکہ انہوں نے افغانستان کی جو اپوزیشن ہے، کچھ اپوزیشن نہیں، جو یونٹی گورنمنٹ بھی جو لوگ ہیں جو پاکستان کے بہت مخالف دھڑے ہیں، جس میں کافی عبداللہ صاحب کے ساتھ جو ساتھی ہیں، کارزائی صاحب کے ساتھ جو پرانے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی کچھ گورنمنٹ کے اندر ہیں. انہوں نے اس پہ جو غنی ہے، اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان، ان کو بہت بری طرح سے کارنر کیا اور بہت بری طرح سے کرٹیسائز کیا کہ یہ ایک وہ ایجنسی ہے جو پوری طالبان کو وہاں پہ سینکچوریز دے کے پاکستان میں بٹھایا ہوا ہے، اور جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ وہاں پہ ہی پلان کیے جاتے ہیں، اور جس میں ISI کو آپ کو پتہ ہے بہت برے طرح سے. کوئی را کا انفلوئنس بھی تھا کہ اس معاہدے سے خوش تھے، نہیں تھے، یا وہ انفلوئنس ہے کہ ان کا نہیں بہت بڑا انفلوئنس ہے. را کا خالی NDS پہ انفلوئنس نہیں ہے، را کا آپ چھوڑیں، پوری جو گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے انڈیا کی، ان کا افغانستان کی حکومت پہ، افغانستان کے بہت جو کیا وجہ ان کا انفلوئنس اتنا کیسے بڑھ گیا؟ حالانکہ ہمارے بھائی ہیں، پیسے بہت دیتے ہیں جی. انہوں نے بہت وہ میں خیال میں وہاں کے سب سے تیسرے یا چوتھے سب سے بڑے ڈونر ہیں پچھلے 15 سال میں. دوسرا انہوں نے بہت سارے، ایک تو کچھ پرانے بھی ان کے حالات، ان کے ساتھ تعلقات تھے، اوپر سے جو نارتھ والے لوگ ہیں، جو نان پشتون فیکشنز ہیں، جو دڑے ہیں گورنمنٹ کے اندر، پالیٹکس کے اندر، جو ابھی کافی اس پہ اونچائی پہ ہیں. ڈیلیبریٹلی پاکستان کو افغانستان سے نکالا گیا ہے، جو انٹرنیشنل فورسز ان کی انٹرسٹ ہے، اور انڈیا کو وہاں بٹھایا گیا ہے. ایسا بٹھایا تو نہیں گیا، انڈیا بیکیم پارٹ آف، یہ تو پرانی باتیں. انڈیا بیکیم پارٹ آف جو کولیشن جو تھیں، جنہوں نے طالبان کے اب اگینسٹ جنگ کی ہے. انڈیا ہر طریقے سے، صرف انہوں نے فورسز نہیں بھیجی، وہ پارٹ بن گیا. بیکاز انڈیا کی ڈومیننس افغانستان میں آپ کہہ رہی ہیں زیادہ ڈومیننس تو نہیں ہے، لیکن ایک رول ضرور ہے. اور انڈیا اور پاکستان کے جب تک حالات بہت مخدوش رہتے ہیں، ریلیشن جب بھی ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں، انڈیا افغانستان میں جو ان کے جو فیکشنز ہیں، جن کو وہ اپنے دوست سمجھتے ہیں، جن کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، ان پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی آپ بڑھائی نہ کریں. اور غنی حکومت کو بہت انڈیا کی طرف سے تصور کیا گیا تھا کہ کارزائی سے زیادہ پاکستان کی طرف رجحان ان کا زیادہ ہے، تو انڈیا نے اس پہ غنی پہ تو بہت ان سے ناراض بھی رہے ہیں غنی گورنمنٹ سے. لیکن یہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے، اس میں بہت سارے ایسے فیکشنز ہیں جو انڈیا کے بہت قریب ہیں. تو یہ گیم تو وہ کھولیں گے، اس میں تو کوئی چھپی ہوئی گیم ہی نہیں ہے. یہ گیم تو چل رہی ہے. جن صاحب ایک اور بھی اگر آپ فیکٹر دیکھیں کہ ایسٹرن فرنٹ پہ، مشرقی بارڈر پہ بھی آپ انگیج ہیں، LOC کی وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں، پاکستانی شہری مارے جاتے ہیں. ویسٹرن فرنٹ پہ بھی آپ کے ٹروپس انگیج ہیں. اتنا بڑا پورس بارڈر جہاں پہ کہ اتنی زیادہ ہماری پریزنس ہے، پھر اس طرح کے حملے. کس قسم کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے؟ یا ISI اور NDS کا معاہدہ آگے نہیں چل رہا؟ ڈاکٹر سنبل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انڈین انفلوئنس وہاں پہ یقیناً زیادہ ہے، NDS پہ را کا انفلوئنس بھی ہے، افغان پولیٹیشینز پہ بھی ہے. تو ہمارے ساتھ یہ سلسلہ پھر اسی طرح چلے گا اگلے کتنے سال؟ یہی کمپلیکیشنز ہیں، یہی اسٹیٹسمین شپ کا امتحان ہے.
یہی پاکستان کے چیلنجز ہیں. اسٹیٹسمینشپ کون دکھا رہا ہے؟ دیکھیں اسٹیٹسمینشپ، دیکھیں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اوورال، اس کا یہ امتحان ہے نا کہ انہوں نے سب چیز کو بیلنس کرنا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ سمجھے کہ انڈیا پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، انڈیا پاکستان کو اپنا انیمی نمبر 1 سمجھتا ہے، انڈیا کی کنسنٹریشن ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ ڈائریکٹلی انگیج کرے، وہ پاکستان کو دونوں طرف سے انگیج کرنا چاہتا ہے. دیٹ از وائی وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2 فرنٹ وار سیناریو میں پاکستان کو لے جائیں، اور یہ ایک دشمن کی ہر دشمن یہ چاہے گا. دیٹ از دی ریزن. یہ وہ پلان ہے جو کافی پہلے کنسیو کیا گیا، باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ جی باقاعدہ. دیکھیں یعنی جب سوویت ہمارا کاؤنٹر پلان کیا ہے اس کے لیے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارا کاؤنٹر پلان یہی ہے کہ ہم افغانستان کو بارہا یہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ کے اندر اگر اپ سیٹ یا آپ کے ٹرمائل ہوگا تو وہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ہم ود آل سنسیئرٹی آپ کے ساتھ اکٹھا چلنا چاہتے ہیں. کو یقین کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں افغانستان کے اوپر یقین، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں ایلیمنٹس ہیں، سٹرونگ ایک لابی ہے میڈیا کے اندر بھی جو پرو انڈیا ہے. یہ عبداللہ تھرو آؤٹ انڈیا کے اندر رہے ہیں. ایک ایکس کمیونسٹ پارٹی ہے جو ہمارے کارزئی صاحب نے کبھی حق کا کلمہ پاکستان کے متعلق نہیں کہا. اشرف غنی صاحب از اے اسٹیٹس مین، انہوں نے شروع میں ریئلائز کیا، وہ یہاں آئے اور پھر GHQ میں گئے، وہاں نقشوں پہ بھی بریفنگ دی اینڈ ہی ریئلائزڈ. ابھی ہمارا اور افغانستان میں فرق یہ ہے کہ جب کابل میں حملہ ہوتا ہے تو وہاں میڈیا اور پریشر اور یہ کہتے ہیں پاکستان انوالو ہے، یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا، وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں. جب ہمارے ہاں اٹیک ہوتا ہے تو ہم افغان حکومت کو بلیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی کیپیسٹی پرابلم ہے، ان کا کنٹرول نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اشرف غنی صاحب نے بڑا بیر کے اوپر اٹیک کرایا، ہم کہتے ہیں کہ وہ سرزمین یوز ہو رہی ہے بائی دی اینیمیز آف پاکستان، اور اس کے پیچھے انڈیا اور را کا ہے. تو دیر فور اس کا سلوشن یہ ہے، اور میں بالکل نا امید نہیں ہوں کہ ہم افغانستان کے ساتھ ضرور اٹیچ رہیں. ہم ان کو وی شوڈ بینڈ بیکورڈز ٹو کنونس دیم کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا. لیکن یہ پورس بارڈر کی ریالٹی ایک جیوگرافک ریالٹی ہے which you should understand، اور اس پہ آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. آپ کو جو مدد چاہیے ہم کرنے کو تیار ہیں، اور یہی چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ہم یہ سپر پاورز ایک بڑا کلیدی رول ادا کرتے ہیں، ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے اس سوال پہ میں آتا ہوں. ایک اور انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، ابھی تک جو ہماری گفتگو رہی اس میں 2-3 پوائنٹ جو مجھے سمجھ آئے کہ ایک تو اتنا لمبا پورس بارڈر ہے، اس کو آبویسلی افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کا اس کو سیل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ انفلٹریشن اس طرح سے اگر وہاں سے جاری رہی تو اس کو روکنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. دوسرا افغانستان کے جو بارڈرنگ پروونسز ہیں وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف انسرجنسی ہے، سول وار ہے، افغان فورسز کا ہولڈ نہیں ہے. تیسرا جو افغان حکومت ہے اور افغان انٹیلیجنس سروس ہے وہ ان کے کوئی پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں. جب یہ تینوں فیکٹرز آپ دیکھتے ہیں، اور پھر ہم نے نیشنل ایکشن پلان بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے لانچ کیا، اور آج کا جب انسیڈنٹ دیکھیں تو قوم کتنے عرصے تک یہ سوال کا جواب مل جائے گا کہ جناب آئندہ دہشت گردی نہیں ہوگی، یا کہ یہ عرصہ کچھ عرصہ چلتا رہے گا اور ہم اسی طرح جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ ارشد صاحب، جو آپ نے پوری ابھی تک گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں آپ نے صرف ایک محاذ کو ایڈریس کیا ہے. بالکل آپ نے دوسرے کو ٹچ کیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 3 محاذوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب سے ہم نے نارتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کا قلع کما کیا، تب سے جو نارتھ وزیرستان کا ڈائریکٹ محاذ تھا الحمدللہ اس پر ہم نے قابو پا لیا. اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہے تو افغانستان میں بھی ایک محاذ کھلا ہوا تھا، اور وہ تھا ملا فضل اللہ کے انڈر کام کر رہا تھا، نورستان اور کنڑ کے علاقے سے. مگر اس وقت جو افغانستان کے انچارج تھے وہ تو خود پاکستان کی فیور میں نہیں تھے، لہٰذا ہم شور شرابہ کرتے رہے، ہماری کسی نے نہیں سنی. اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ملا فضل اللہ کے انڈر کمانڈ جو لوگ ہمیں اٹیک کرتے تھے اس میں افغانستان حکومت کا ہاتھ تھا. کرزئی صاحب جو ہمارے بہت بڑے خیر خواہ تھے، 10 سال تک جو پاکستان کے خلاف وہاں سے منصوبہ بندی ہوتی رہی، ہمیں اس سے بہت نقصان پہنچا. آج حالات اس طرح بدلے کہ وہاں پہ جو نئی حکومت آئی، اشرف غنی صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایک ویل میننگ پریزیڈنٹ ہیں، اور فوری طور پر ہماری ان کے ساتھ ایک کوآپریشن شروع ہو گئی. مگر المیہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کے کنٹرول میں افغانستان پورا نہیں ہے. ہمیں آج بھی معلوم ہے کہ کتنا علاقہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں. لہٰذا وہ علاقہ بھارت نے اور را نے مل کر اس علاقے میں ایک نیا سٹرکچر قائم کر دیا ہے، اور وہ سٹرکچر ہے داعش اور طالبان کی وہ فیکشنز جو مین سٹریم میں نہیں ہیں، ان کو ملا کر دہشت گردی کروانے کا سٹرکچر وہاں پہ بنا دیا گیا ہے.
اور اس کے ذریعے افغانستان میں بھی دہشت گردی پچھلے دنوں ہوئی اور امپریشن یہ دیا گیا کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے. یعنی ایک طرف افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات جو کوآپریشن کے معاملے سے چل رہے تھے ان کو فوری طور پر اس میں دراڑ ڈال دی گئی. اور دوسرا قصہ یہ جو آج ہم نے دیکھا, یہی والا معاملہ ہم نے APS میں بھی دیکھا تھا. تو افغانستان کا فرنٹ بہت زور سے آج بھی ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. انڈیا کا فرنٹ وہ اپنی جگہ اپنے LOC اور جو جارحیت وہاں پہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ 3 فرنٹس ہیں, انڈین فرنٹ, جارحیت, LOC, ورکنگ باؤنڈری. افغانستان فرنٹ وہ علاقے جہاں افغانستان کا اپنا بالکل, یہ فرنٹس تو کھلے ہوئے, ان فرنٹس کے اوپر ہماری رسپانس کیا ہے ابھی تک اور ہماری رسپانس ہونی کیا چاہیے؟ وہی تیسرا محاذ ہے اس وقت. ایک تو یہ کہ ہمیں افغانستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کیسے؟ یہ ہرگز غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. افغانستان کو آپ کیسے ساتھ لے کے چلیں گے؟ ISI NDS کے معاہدے صرف MOU ہیں, وہ چل نہیں رہے, انڈین انفلوئنس وہاں پہ بڑھ گیا ہے. NDS ہمیں معلوم ہے, نہیں ہمیں معلوم ہے کہ NDS جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ تو را کا ساتھ زیادہ دینے میں محو ہے نا. تو ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس پہ؟ جی جیسے میں نے کہا, فار ایگزامپل ہم نے طالبان کی جو ایک بہت بڑی جو ایک ذمہ داری ادا کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہمیں انویسٹ کرنا ہے. طالبان کو مین سٹریم میں لانا ہے تاکہ افغان حکومت سٹیبلائز ہو. افغان حکومت سٹیبلائز ہوگی تو پاکستان سٹیبل ہو کے ان کے ساتھ چلے گا. ہماری پہلی موو یہ ہے. ایئر مارشل صاحب, اگر میں نے آپ کو صحیح سنا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں طالبان کو مین سٹریم کرنا ہے. یہ کون کرے گا؟ اور طالبان کو مین سٹریم کرنا کوئی اچھی پالیسی ہے کیا؟ یہ وہی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہے جو اب اسٹریٹجک ڈیپتھ انورس ہو کے ہم یہاں پہ فیس کر رہے ہیں؟ جی نہیں, میں نہیں سمجھتا. طالبان جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ افغانستان اور طالبان حکومت نہیں مانگ رہے, اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے. ان حقائق سے وہ بھی واقف ہیں. ہم نے ان کو مین سٹریم افغانستان کی حکومت میں لانا ہے. ہماری ہرگز وہ ڈیپتھ والی پالیسی نہیں ہے. انٹرسٹنگ, آپ نے بہت انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ اٹھایا. میں ڈاکٹر سنبل خان صاحبہ, یہ ریکنسیلیشن کی بات کریں, وہ ذرا مین سٹریمنگ اور ریکنسیلیشن اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تو کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ بالکل تعلق نہیں. میں شاید لطیف صاحب کی بالکل بات سے اختلاف نہیں کر رہی ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مین جب یہ غنی, ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اشرف غنی کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہیں کمپیئر ٹو جو پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ, اور ان کی بہتری کا سب سے بڑا کور ریزن بھی یہی ہے کہ پاکستان نے, اشرف غنی نے جب ہماری طرف ہاتھ بڑھایا آفٹر ہز الیکشن, تو اس پہ بات یہی ہوئی تھی کہ ہم اپنی جو ساری ان کے ساتھ پرابلمز ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا یہ بہت بڑا بارڈر ہے, ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. طالبان کے بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں 30 سال سے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ابھی سے ہیں. 3 ملین پلس یہاں پہ افغان ریفیوجی رہتا ہے, جس میں بہت سارے لوگ ویریس طالبان کے فیکشنز کے ساتھ ہیں, خالی طالبان کے ساتھ نہیں ہے, حکمت یار گروپ کے ساتھ بھی یہاں پہ 30 سال سے لوگ ہیں. جنرل صاحب کا بھی ویو لے لوں اس پہ. طالبان ہم تو سنتے رہے تھے کہ وہ ٹیررسٹ لسٹ پہ بھی تھے, UN سینکشن لسٹ پہ بھی تھے. آج ایئر مارشل صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر سنبل صاحبہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. آپ کی حکومت کی بھی یہی پالیسی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کا یا ہر ذی ہوش انسان جو پاکستان میں وہ تو یہ سوچتا ہے نا کہ یہ افغانستان کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ تب بھی سدھریں گے جب سارے سٹیک ہولڈرز آن لائن ہوں گے, اور اس میں افغان طالبان بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ نیٹو کی فورسز کو شکست دی, اور وہ ایک ریالٹی آن گراؤنڈ. یہ تو ہماری اپنی پرسپشن ہے, لیکن یہ ہماری پرسپشن نہیں ہے. یہ اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ بنتے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یونٹی گورنمنٹ تو بنائی ہے, لیکن چونکہ وہ ایک سٹیٹس مین ہے, اس کی سوچ لمبی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں ساری سٹیک ہولڈر کو لانا پڑے گا. یہ ان کی خواہش ہے. ہماری صرف خواہش کے اوپر مری کے اندر مذاکرات نہیں ہو سکتے. افغانستان بھی یہ سمجھتے ہیں, سپر پاورز بھی یہ سمجھتی ہیں جو ان کو ٹیررسٹ کہتی رہی ہیں, بلکہ ان کے نمائندوں کو بٹھا کے بات کرنے کے لیے سارے تیار تھے. اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ انٹرسٹنگ. پھر ایڈرز اور ابیٹرز پاکستان کے اندر جو بات ہوتی ہے اس پہ ناظرین اس سوال کو آگے لے کے چلیں گے کہ افغانستان کی تو بات ہم نے دیکھ لی اور تینوں پینلسٹ اور اینالسٹ پہ ایگری کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایڈرز اور ابیٹرز ان کو کس طرح سے پکڑا جائے گا جب فورن پالیسی کے یہ حالات ہوں؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جب نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوتی ہے تو آج جیسے پشاور میں سانحہ ہوا, ہمیشہ اس کا ایک ریویو کیا جاتا ہے. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, نیشنل ایکشن پلان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سہولت کار اور ہمدردوں کا بھی ذکر تھا. ہم نے کوئی جو دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی کی ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کتنا سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہی وہ 2 محاذ تھے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, بٹ سم ہاؤ ٹائم ہی اتنا تھا کہ میں صرف افغان
جو محاذ تھا اس پہ بات مارشل صاحب ہم تو آپ کو پورے پروگرام میں لینا چاہ رہے تھے، آپ مصروف کہیں اور تھے شاید. اچھا کوئی بات نہیں، میں مختصراً جواب دینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں افغانستان کے معاملے میں جو اس وقت ہماری مجبوری ہے اس کا تو ہم نے ذکر کر دیا، مگر ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک افغانستان کے حالات درست نہیں ہوتے، جب تک ہم مین طالبان کو اور خاص کر انڈیا اور را کا وہاں پہ جو اس وقت کمانڈ سٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا ہے، جب تک ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کرتے تو کیا ہمارے لوگ جو ہیں بے گناہ مرتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہی وہ محاذ ہے میرا خیال ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت ہمیں ایمفیسس دینے چاہیے. آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا اور میں بڑے عرصے سے اس پر بات کر رہا ہوں، میں اس پر لکھ بھی چکا ہوں. پرسوں میں نے ایک کالم لکھا اور اس کے اندر میں نے اس چیز کو بے نقاب کیا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اور یہی اصل میں ہمارے لوگوں کا دفاع ہے. ہم نے اپنا دفاع نیکٹا اور نیپ کے ذریعے کرنا تھا، نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کرنا تھا. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نیکٹا نامی چیز تو مجھے نظر ہی نہیں آئی. آج تک وہ جو فنڈز تھے کسی نے اناؤنس نہیں کیے کہ وہ جو 25 یا 30 بلین آپ کے وزیر داخلہ صاحب مانگتے رہے اور وہ کئی مرتبہ اس پر ناراض بھی ہو چکے، وہ کیوں نہیں دیے گئے؟ ہمیں اس کا جواب دیا جانا چاہیے. ہمارے پاس سینکڑوں اربوں روپے ہم لیفٹ رائٹ پہ لگا چکے ہیں تب سے، مگر جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ایک نیکٹا بنانا تھا. تو آپ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ آپ نہیں ہوئی. میں جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں، جنرل صاحب حکومت کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو اس کے مین نکات تھے اگر وہ امپلیمنٹ ہوتے تو پولیس ایکٹیویٹ ہوتی. پولیس ایکٹیویٹ نہیں ہے. اور کیا آرمی نے گاؤں میں اور محلوں میں جا کر یہ جو سلیپر سیلز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ آرمی نہیں کر سکتی. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہم نے کہا کہ آرمی ضرب عضب کرے گی. کراچی میں تو رینجرز کر رہی ہے. نہیں وہ رینجرز، وہ ایک کراچی کا اسپیسیفک ٹاسک دیا ہے نا آپ نے ان کو. آپ نے رینجر پورے پاکستان میں آپ رینجرز لگا سکتے ہیں؟ پنجاب سے ٹاسک آپ کہہ رہے ہیں رینجرز کو ملنا چاہیے. نہیں کہنے کو تو آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ آرمی اور رینجر جنرل صاحب سے ان کا ویو لے لوں. جنرل صاحب نیشنل ایکشن پلان ایئر مارشل صاحب بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں رائٹ لیفٹ سینٹر آپ جگہ جگہ پیسے لگا دیتے ہیں اربوں، اور یہاں پہ 30 ارب روپے نہیں آپ نے لگائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشن ایکشن